بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ یوں تو یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر کشتی میں پہنچے، اس وقت کوڑا ڈالا تو انہوں نے روح اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ قابل ملامت کام کرنے والے تھے، پر اگر وہ اللہ کی پاک کی بیانی نہ کرتے تو اس روز تک قد لوگ دوبارہ زندہ کیے جاتے۔ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اور ہم نے ان کو جب وہ بیمار تھے تو فراخی میدان میں ڈال دیا، وہاں کدوکار درخت لگایا، ان کا 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، سو ایمان لے آئے، اور ہم بھی دنیا میں ایک خاص وقت تک فائدہ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راستہ آ گیا، ان کے سامنے خود کوئی نشانی آ جائے تو وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک دردناک عذاب سامنے نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائے اور اس کو ایمان کے لیے نفع بخش ثابت ہوا۔ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں، اور قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی عذاب ڈال دیا، اور ان کو ایک مدت تک زندگی سے بہرامند ہونے کا موقع دیا۔ حضرت یونس کا زمانہ 860 سے 784 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ اسرائیل بنی تھے تو مگر ان کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا، اس لیے آشوریوں کو قوم یونس کہا گیا۔ یہ کافر مشرق لوگوں میں تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا شہر تھا، جس کی سیاہ کھنڈرات آج بھی دریا ضلع کے مشرقی کناروں پر آباد ہے۔ موصل شہر میں عین مقابل پائے جاتے، اور اس علاقے میں یونس نبی کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ حضرت یونس نے آشوریوں کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے یونس کو جھٹلایا اور بتوں پر ستش چھوڑنے سے انکار کیا، جس پر حضرت یونس نے انہیں دردناک عذاب کی خبر دی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے آدھی رات کو وہ بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب اس قوم کی سروں پر پہنچی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، مگر وہ نہ ملے۔ آخرکار وہ سب اپنے بال بچوں جانوروں کو لے کر صحرا میں آئے، توبہ کرنے لگے۔ اللہ نے ان رحم کیا اور ان کی دعا قبول کی۔ روح العانی جلد دوم۔ حضرت یونس کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں کی توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے دستور سے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ قوم کی اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی ہجرت پوری نہیں کر لیتا۔ بس وہ نبی کہ اس قوم کو مہلت کی آخری لمحے تک نصیحت کی سلسلہ جاری رکھا، اور اللہ کے مقررہ کر وقت سے پہلے خود ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس قوم ہجرت کی شرائط پوری نہیں ہوتی۔ سورۃ الصافات میں حضرت یونس کے یہ لفظ اب کے استعمال ہوا ہے کہ یہ لفظ عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا تھا جب غلام اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ جائے۔ حضرت یونس جس کشتی میں سوار تھے وہ گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی، جس پر قرآن اندازی ہوئی، اور غالباً اس وقت جب سفر کے دوران یہ محسوس ہوا کہ بوجھ کی زیادتی سے مسافروں کی جان خطرے میں ہے، لہٰذا ان کے لیے کوڑا ڈالا گیا، جن کا نام نکلے گا اسے پانی میں پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ حضرت یونس کا نام نکلا تو سمندر میں پھینک دیے گئے، ایک مچھلی ان کو نگل لیا۔ اس البتہ آزمائش میں حضرت یونس نے پڑے وہ اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنے مقام کا قومیت سے ہٹ گئے۔ سورۃ الصافات کی 142 آیت میں انہیں نیم کہا گیا، اور اس قصور دار کو کہتے ہیں کہ اپنے قصور کی وجہ سے ملامت کا مستحق ہو گیا، جو خواہ سے ملامت جائے اور نہ جائے۔ حضرت یونس رب سے ناغافل لوگوں میں سے تھے، بلکہ ان لوگوں سے تو ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، مگر دوسری یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے اور انہوں نے اللہ سے رجوع کیا اور تسبیح کی۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوا ہے کہ بس ان تعریفوں میں سے ان پکارا نہیں کوئی مگر اللہ تعالیٰ، تیری ذات پاک ہے، یہ بے شک میں قصوروار ہوں۔ سورۃ الصافات کی آیات 143 144 میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر اب وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اس کی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ حضرت یونس نے جب اپنے قصور کو اعتراف کر لیا تو اللہ کی تسبیح لگ گئی۔